شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 12ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ ہود چل رہی ہے۔ اس سورہ کریمہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے ایک مفسر کہتا ہے کہ اذا کثرت الصدود فعلیک بآخر سورۃ ہود۔ اذا کثرت الصدود فعلیک بآخر سورۃ ہود۔ اگر تمہاری زندگی میں رکاوٹیں بہت زیادہ آ جائیں، پریشانیاں بہت زیادہ آ جائیں، تو سورہ ہود کی آخری آیت پر غور کر لو، مسئلہ حل ہو جاتا۔ چلیے پہلے اسی آیت پر بحث کر لیتے ہیں۔ مفسر نے جس آیت کی طرف اشارہ کیا ہے، آخری آیت، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ پہلا جملہ ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، دوسرا جملہ، آسمانوں اور زمینوں میں جتنے غیب ہیں وہ سب اللہ ہی کے ہیں۔ جی، ساری غیبیات کا مالک وہی ہے۔ یعنی معلوم ہے اسے کہ یہ کیا کر رہے ہو، بند کرو اس کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے، کون آسودہ حال ہے، خوشحال ہے، اور کون بد حال ہے۔ اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کسے جنت میں جانا ہے اور کسے جہنم میں جانا ہے۔ اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ کسے اس کی حرکتوں کی وجہ سے تباہ و برباد کرنا ہے اور کسے اس کی نیکیوں کی وجہ سے دنیا میں عروج دینا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کی تفسیر ناممکن ہے، کر ہی نہیں سکتے آپ۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ظرف کو مقدم کیا گیا ہے، یعنی اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ ہی کا ہے اور کسی کا نہیں۔ اچھا، دوسرا جملہ، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر معاملہ اس کی طرف لوٹایا جائے گا، ہر معاملہ۔ جی، ظالم نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں، مظلوم نے کتنے ظلم برداشت کیے ہیں، سارے معاملات اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اب سب غیب کا علم اسے ہی ہے، ساری چیزیں وہی جانتا ہے، اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹائی جا رہی ہے۔ تو آپ کو صرف دو کام کرنے ہیں، کیا؟ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو۔ رہا معاملہ دنیا والوں کا تو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کون کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو،
اس سے اللہ غافل نہیں ہے. یہ ہے بہت اہم چیز. یہ سارے غیب کا علم اللہ کو, اور سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں. برابر. تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب راستے میں اتنی رکاوٹیں آ جائیں کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ دکھ رہا ہو, تو صرف ایک ہی ذریعہ ہے, فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس پر بھروسہ کرو. خلاص. سورہ ہود کی ابتدا میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. دو کام کرو, ایک تو استغفار کرو, دوسرے توبہ کرو. دیکھو استغفار اور توبہ میں فرق ہے. المغفرۃ یا التوبۃ توصل الی المغفرہ. جی, آدمی توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے. گویا توبہ مغفرت کا ذریعہ ہے. جی, مغفرت کا ذریعہ ہے, یہ بتایا گیا. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ توبہ ذریعہ ہے مغفرت کا, لیکن مغفرت کو پہلے لایا گیا ہے. کیوں پہلے کیوں لایا گیا؟ اس لیے کہ مقصود یہی ہے. توبہ کا مقصد کیا ہے؟ اللہ معاف کر دے. تو مقصد کو پہلے ذکر کیا گیا اور وسیلے کو بعد میں ذکر کیا گیا. یہ قرآن حکیم کے بولنے کا انداز ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو, پھر توبہ کرو. یعنی اگر تم توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں بخش دے گا. تو مقصد کیا ہے؟ استغفار, مغفرت, اور ذریعہ کیا ہے؟ توبہ. یہ دونوں چیزیں اگر کر لو, آگے بتایا جا رہا ہے یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا, تو اللہ تمہیں دنیا میں یعنی اجل مسمى ایک متعین مدت تک متاع حسن عطا فرمائے گا. متاع حسن کا مطلب بہترین زندگی, بہترین سامان. اچھا, عجیب بات تو یہ ہے کہ متاع لفظ استعمال کیا گیا. متاع کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا فائدہ, تھوڑا فائدہ, اس لیے کہ آگے الی اجل مسمى ہے. دنیا میں تمہیں جو زندگی عطا کی گئی ہے مختصر ہے, اور جتنا کچھ دیا گیا وہ بہت تھوڑا ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں. تو ایک دن تو اسے ختم ہو جانا ہے. الی اجل مسمى, ایک متعین مدت تک ہے یہ تمہارا فائدہ اٹھانا. جی, تو الی اجل مسمى کہا گیا. اور حسن اس کی صفت لا کر کے ایک شبہ کا ازالہ کیا گیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نہ توبہ کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں, ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کاروبار ہیں ان کے, بڑے مزے کی زندگی گزار رہے ہو. تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ یُمَتِّعْکُم مَتَاعًا حَسَنًا, اللہ تمہیں دنیا میں متاع حسن عطا فرمائے گا. یہ تو ان کو بھی ملا ہے. اللہ فرما رہا ہے انہیں متاع ملا ہے, حسن نہیں ملا ہے. ایک مدت معینہ تک عیش و آرام کے سارے اسباب ان کو دے دیے گئے ہیں, لیکن یہ اسباب ایک تو متعینہ مدت کے لیے ہیں جی, اور دوسرے یہ حسن نہیں ہے. اس لیے کہ ایک مومن کو ایک چیز دی جاتی ہے اور ایک چیز کافر کو دی جاتی ہے, دونوں میں فرق ہے. جیسے میں نے اس کو ایک مثال سے واضح کیا تھا کہ آپ نے گھر میں طوطے کو پال رکھا ہے اور اسے پنجرے میں قید کر دیا ہے, پنجرے میں رہتا ہے, دیکھو قید ہے وہ, اور اس کے بعد آپ دروازہ کھولتے ہیں پنجرے کا, اس کے اندر آپ پھل رکھ دیتے ہیں, مٹھائی رکھ دیتے ہیں, مرچی رکھ دیتے ہیں, طرح طرح کی نعمتیں اس طوطے کے لیے اس پنجرے میں, پنجرے کا دروازہ کھول کر رکھ دیتے ہیں. یہ جو آپ دے رہے ہیں اس کو نعمتیں, یہ خوشی سے دے رہے ہیں, رضا سے دے رہے ہیں نا. ایک چوہے نے پریشان کر رکھا ہے, پورے مکان میں گھومتا رہتا ہے یہ چوہا,
کہیں بھی منہ ڈال دیتا ہے, کہیں کپڑا رکھا ہوا کاٹ دیتا ہے, پریشان ہیں آپ, تب آپ اس کے لیے ایک پنجرا لاتے ہیں اور پنجرے کے اندر وہی چیزیں رکھ دیتے ہیں, وہی نعمتیں جو آپ نے طوطے کے لیے رکھی ہوئی ہے. اب چوہا آتا ہے, آہا کیا نعمتیں ہیں, اور ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے جیسے ہی پنجرے میں داخل ہوتا ہے, پنجرے کا دروازہ سلام شٹ, اوپر سے نیچے بھڑاک سے بند ہو جاتا ہے. اب یہ بھاگتا پھرتا ادھر نکل نہیں سکتا. تو دیکھیے نعمتیں دونوں کو دی گئی ہیں جی, ایک کو متاع ملی ہے اور ایک کو متاع حسن. طوطے کو جو نعمت دی گئی ہے متاع حسن ہے, اور چوہے کو جو متاع دی گئی ہے وہ صرف متاع ہے, متاع حسن نہیں ہے جی. ان کو اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کی بڑی زبردست پکڑ ہونے والی ہے, بڑی زبردست پکڑ ہونے والی ہے. یہ فرق ہے یمتعکم متاعا حسنا پر جو ایک سوال اٹھا, اس سوال کا جواب ہے وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا. اور یہ متاع جو بھی ملی ہے اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, ایک مقررہ مدت تک ہے, اس کے بعد یہ چھین لی جائے گی. آپ کو کچھ بھی یہاں سے لے جانے کی اجازت نہیں ہے. چند گز کپڑا لے جا سکتے ہیں, وہ بھی اتار لیا جاتا ہے, وہ سب کیڑے کھا لیتے ہیں, اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہے جی. کچھ لے جانے کی اجازت نہیں ہے یہاں سے جی. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. اچھا, متاع اس کو بھی دی گئی اور متاع اس کو بھی دی گئی. اللہ کے فرما بردار کو بھی متاع دی گئی, سامان زیست دیا گیا, اور اللہ کے نافرمان کو بھی متاع زیست دیا گیا. لیکن اس کی متاع اللہ کے فرما بردار کی متاع حسن ہے, اور جو نافرمان کو دی گئی وہ صرف متاع ہے. برابر ہے. اچھا, لیکن یہ متاع اور متاع حسن دونوں ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. مومن کی جو متاع ملی وہ بھی ختم ہو جاتی, اور کافر کو جو متاع ملی وہ بھی ختم ہو جاتی. لیکن مومن کا ایک اور فائدہ ہے جو آگے بتایا جا رہا ہے, وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. کافر کا متاع یہیں ختم ہو گیا, لیکن تم ہمارے ہاں آ رہے ہو, قیامت میں آ رہے ہو, تو ہر فضل والے کو ہم اس کا فضل دیں گے. یعنی آخرت میں بھی اللہ کے فرما بردار کے لیے نعمتیں تیار ہیں, کافر کے لیے نہیں ہے جی. یہ فرق ہے, یہ دو فرق ہے. ویوت, اچھا, اس میں جو بھی ذی فضل ہوگا, یعنی کوئی زیادہ اللہ کا فرما بردار ہے, کوئی اور زیادہ فرما بردار ہے, کوئی اور زیادہ فرما بردار ہے, تو اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے فضل کے اعتبار سے نعمتیں عطا فرمائے گا. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. فرق سمجھ میں آیا دونوں میں؟ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. جتنی بھی چیزیں زمین پر چلتی ہیں, زمین میں ہیں, سب کی روزے کی ذمہ داری, سب کی روزی کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے جی. وہی پہنچاتا ہے. یہاں تک کہ پتھر کے اندر جو ایک ٹھوس چیز ہے, اس کے اندر بھی ایک کیڑا رہتا ہے, اللہ اس کو بھی وہاں اس کی غذا پہنچا دیتا ہے جی. نکتہ یہ معلوم ہوا کہ کون سا کیڑا تاریکیوں میں کہاں ہے, اسے روزی ملی ہے کہ نہیں ملی ہے. تو روزی پہنچانے سے پہلے اس کیڑے کا علم ہونا ضروری ہے کہ وہ ہے کہاں ہو. ایک تو اس کیڑے کا علم ہونا, اور کہاں ہے وہ یہ بھی معلوم ہونا, اور پھر روزی کو وہاں تک پہنچا دینا. تو گویا کہ یہ علم کہ وہ کیڑا ہے کہاں جی, یہ اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے, اور وہاں تک روزی پہنچا دینا اللہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے. ایک تو عالم ہے کتنا بڑا, اور دوسرے وہاں تک روزی پہنچا دیتا ہے, قادر ہے کتنا بڑا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. ہر ایک جاندار کی روزی اس تک پہنچا دینا یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل ہے. اور وہ کہاں ہے, اس لیے کہ وہاں تک پہنچانے کے لیے, ڈیلیوری دینے کے لیے ضروری ہے کہ پتہ لگے وہ ہے کہاں, اس کا ایڈریس کیا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ کون کہاں ہے جی. یہ علم اللہ کے کمال علم کی دلیل ہے, اور وہاں تک روزی پہنچا دینا یہ اللہ کے کمال قدرت کی دلیل ہے. اللہ اکبر.
یہ ہے ہمارا اللہ، یہ ہے ہمارا رب۔ ایک سوال کر سکتے ہیں آپ یہاں، سوال یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس رزق آتا ہے وہ مصادر دنیویہ کے تھرو آتا ہے۔ دکان کھولتے ہیں، کسٹمرز آتے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو دنیا کے لوگوں کے ذریعے رزق ہمیں پہنچ رہا ہے۔ کسٹمر نہ آئے، دکان نہ ہو تو روزی ہمیں کیسے ملے گی؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ذمہ ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ دکان تم کھولتے ہو لیکن روزی کے اسباب وہی مہیا کرتا ہے۔ بندوں پر روزی کو ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے اسباب وہی مہیا کرتا ہے۔ اگر اسباب نہ مہیا کرے تو کوئی کسٹمر آپ کے دکان پر نہیں آئے گا۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے مصادر دنیاویہ یعنی دنیاوی سورس سے ہمارے پاس رزق آ رہا ہے، لیکن دنیاوی سورس سے جو رزق آ رہا ہے اس کے اسباب مہیا کرنے والا اللہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وہاں تک پہنچا دینا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اس کا ٹھکانہ کدھر ہے؟ جہاں وہ آتا ہے جاتا ہے۔ مستقل سکونت کہاں ہے اس کی؟ رہتا کہاں ہے؟ گھر کہاں ہے اس کا؟ اللہ کو معلوم ہے۔ وہ مستودعها، مرنے کے بعد کہاں دفن ہوگا؟ کہاں گیا وہ؟ معلوم ہے ہم کو۔ اللہ اکبر، انسان کے بارے میں تو ہے ہی، ہر چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ کون سا سانپ کس بل سے نکل رہا ہے ہمیں معلوم ہے، اور پھر وہ کہاں مارا جائے گا، کہاں مر جائے گا ہمیں یہ بھی معلوم ہے۔ انسان کی سکونت کہاں ہے؟ مستقل، جہاں مستقل رہتا ہے، لیکن دفن کہاں ہوگا؟ بہت سارے لوگ اپنے شہر میں رہتے ہیں، زندگی گزار لیتے ہیں، لیکن موت کہیں امریکہ میں آ جاتی ہے، کہیں لندن آ جاتی ہے، کہہ بھائی لاش پہنچانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کہتے وہیں دفن کر دو۔ جی جی، زندگی بھر یہاں رہا، جس کو مستقر کہتے ہیں، لیکن مستودع اس کا وہاں ہے۔ مستودع یہ ودیت سے ہے۔ اللہ کیسے لفظ استعمال فرماتا اللہ، سائنس آف ورڈس، سائنس آف ورڈس۔ مستقر جہاں آپ کو قرار ہے، یعنی مکمل آپ کی سکونت ہے، جی جہاں آپ رہتے، مستقر قرار ہے آپ کو وہاں، مستقل آپ وہاں رہتے ہیں۔ اچھا، مستودع جہاں آپ کو ودیت کیا جائے گا، یعنی آپ کی قبر، مرنے کی جگہ، اس کو ودیت سے مشتق کیا گیا ہے۔ ودیت کہتے ہیں امانت۔ گویا مر کر آپ جب زمین میں جاتے ہیں تو گویا اللہ نے زمین کے حق میں ایک امانت سونپ دی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ اے زمین یہ امانت تجھے دی گئی ہے، جب سور پھونکا جائے گا، ہم جب ان کو لوٹانا چاہیں گے تو پوری طریقے سے یہ امانت واپس کر دینا۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پر زلزلہ طاری کیا جائے گا تو زمین اپنے بوجھ کو نکال کر باہر پھینک دے گی، اس لیے کہ امانت ہے، وہ ادھر ادھر کہیں نہیں جا سکتا۔ اللہ نے امانت دے رکھی۔ مستودعها، سائنس آف ورڈس۔ وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، ہر چیز کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے، ہم نے لکھوا دیا ہے۔ اچھا، آگے ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم انسان کو جب کوئی نعمت دیتے ہیں، چھین بھی لیتے ہیں۔ جب نعمت دیتے تو خوش ہوتا ہے، اور نعمت چھین لیتے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ہم نعمت دے کر چھینتے کیوں ہیں؟ تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ یہ جو نعمت تجھے ملی ہے تیرے علم کی وجہ سے نہیں، تیری محنت کی وجہ سے نہیں، تیری عقل کی وجہ سے نہیں، تیری تعلیم کی وجہ سے نہیں، ہماری عطا سے تجھے ملی ہے۔ جی، اس لیے کہ اگر تیرے علم سے اور تیری عقل سے اور تیری محنت سے یہ چیز ملی ہوتی تو یہ تیرے پاس سے ہٹتی نہیں۔ ہٹایا کس نے؟ جس نے دیا تھا۔ اگر یہ تیرا ہوتا تو تیرے پاس ہی رہتا ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے۔ ہم جب چاہیں چھین لیتے ہیں، کسی کو ہم چاہیں
تو تخت طاؤس پر بٹھا دیں، اور اگر ہم چاہیں تو کان پکڑ کر اس کو فٹ پاتھ پر لا کر کھڑا کر دیں. یہ ہے ہم. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. مایوس کاہے کو ہوتا ہے؟ یہ سوچتا نہیں کہ جس نے دیا ہے اس نے لے لیا ہے، اور جب اسی نے دیا تھا اسی نے لیا ہے تو پھر سے دے سکتا ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ مایوس ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. مایوس ہو جاتا ہے. اچھا، ایک لفظ استعمال کیا گیا، سائنس آف ورڈز قرآن حکیم کا. ہم انسان کو جتنی نعمتیں دنیا میں دیتے ہیں چکھاتے ہیں خالی. جی، جب کہیں جاتے ہیں ہم تو تھوڑا چکھ لیتے ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے جتنی نعمتیں انسان کو دنیا میں دی گئی ہیں وہ چکھنے کے درجے میں ہیں. یہ دنیا آخرت کا شو روم ہے. خالی یہاں آپ سیمپل دیکھ سکتے ہیں، سیمپل ہے سب. جی، چکھنے کے درجے میں. اصل کھینچ جنت میں، یہاں تو صرف آپ چکھ رہے ہیں. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم انسان کو چکھاتے ہیں. جی، جو نعمت ملتی ہے وہ چکھنے کے درجے میں ہے، تو تمہارا پیٹ کہاں بھرا ہے؟ اللہ فرماتا ہے نعمتیں یہاں کے صرف چکھنے کے درجے میں. پیٹ تمہارا کب بھرے گا؟ جب تم ہماری جنت میں آ جاؤ گے تب. جی، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور. جی، پھر اس کتاب کے بارے میں چیلنج کیا گیا. جی، ام یقولون افترا، یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو محمد نے گڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قل فاتوا بعشر سور مثلہ، 10 سورتیں ایسی بنا کر کے لے آؤ، 10 سورتیں بنا کر لے آؤ. ایک بہت بڑا عربی ادیب گزرا ہے، عبداللہ ابن المقفع، بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا بلاغی عربی داں. اس نے قرآن جیسی صورتیں، قرآن جیسی آیتیں لانے کی کوشش کی. لکھ رہا تھا، ایک دفعہ ایک راستے سے گزرا تو دیکھا کہ ایک بچہ یہ آیت کریمہ تلاوت کر رہا ہے، یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے. جی، وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کہ لا يقول هذا الا اللہ. اس طریقے کا کلام اللہ ہی کر سکتا ہے. اور گیا جو کچھ لکھا تھا الٹا پلٹا سب کو پھاڑ کر پھینک دیا صرف ایک آیت کی وجہ سے جو ایک بچہ پڑھ رہا تھا. ابھی ہم اس پر بحث کریں گے، ابھی کیا مطلب ہے اس کا. ہر آیت مریکل ہے، لیکن یہ آیت مریکل آف دا مریکلس ہے، معجزوں کا معجزہ ہے. ہر آیت معجزہ تو ہے ہی، یہ آیت کریمہ مریکل آف دا مریکلس ہے. کیسے؟ ابھی ہم ثابت کریں گے اس کو. جی، چیلنج دیا گیا، اگر یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی 10 سورتیں تم بھی لے آؤ نا، بنا کر کے لے آؤ. وَدُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم سچے ہو اپنی اس بات میں تو بنا کر کے لے آؤ. اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یعبدونہ للدنیا، اللہ کی عبادت کرتے ہیں دنیا کے لیے. ایک ہے یعبدونہ ریاء و سمعۃ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے. 2. اور ایک ہے یعبدونہ لوحدہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. اللہ فرمائے گا کہ یہ جو آخری ہے جس نے میرے لیے عبادت کی ہے، اذهبوا به الى الجنہ، فرشتے اسے جنت میں لے جاؤ. جی، بقیہ جو 2 ہیں دنیا کے لیے عبادت کرنے والے، شہرت اور ریا کے لیے عبادت کرنے والے، ان کو جنت سے محروم کر دیا جائے. یہ 3 قسم کے لوگ ہیں. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لهم فی الآخرۃ الا النار. آخرت میں ان کے لیے جہنم کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ سب باطل ہے. وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون.
ایمان دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ایمان ہے ایمان یمنع من النار، ایسا ایمان جو جہنم میں جانے سے روک دے. جی جہنم میں نہیں جا سکتا. اور ایک ایمان ہے یمنع الخلود من النار، جہنم میں ہمیشہ رہنے سے روک دینا. جی ایک آدمی اللہ تبارک و تعالی کی توحید کو مانتا ہے لیکن گنہگار بہت ہے، اسے جہنم میں ڈالا جائے گا لیکن ایک دن اس کو جہنم سے نکالا جائے گا. دیکھو ہمیشہ اسے رہنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس کے پاس ایسا ایمان ہے، توحید ہے، جس کی وجہ سے خلود فی النار اس کے لیے نہیں ہے. جی اور ایک ایمان ایسا ہے جو ڈائریکٹ اسے جنت میں بھیج دے گا، اسے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے. ان کے سارے بیٹے اسلام لے آئے، ایمان لے آئے. ان کا ایک بیٹا تھا کنعان، وہ ایمان نہیں لایا، وہ کافروں کے ساتھ تھا، غلط صحبت میں پڑھ کے غلط کار ہو گیا تھا، نافرمان ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر عذاب بھیجا، پانی کا. پانی کا عذاب بھیجنے سے پہلے اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ تم ایک کشتی بنا لو. جی اور جتنے ایمان لانے والے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا وما آمن معہ الا قلیل، تھوڑے لوگ تھے، 80-82 لوگ تھے، تھوڑے لوگ. 950 سال میں 80-82 لوگ ایمان لائیں. اندازہ ہوتا کہ قوم کتنی سخت رہی ہوگی. جی 950 سال میں 80-82 لوگ ایمان لائے. اس نبی کے صبر کی داد دینی پڑے گی. کس قدر صبر کیا ہوگا اس نے. 950 سال میں 80-82 آدمی. وما آمن معہ الا قلیل، کہا کہ جتنے ایمان والے ہیں ان کو کشتی میں بٹھا لینا ہے اس لیے کہ پانی کا عذاب آنے والا ہے. اچھا ایک مفسر لکھتا ہے ایک کشتی حضرت نوح کی ہے، سفینہ نوح، اور ایک کشتی ٹائٹینک ہے. 2 کشتیاں ہیں. ایک کا بنانے والا ایک ہی آدمی ہے نوح، اور ایک کو بنانے والے دنیا کے بہترین دماغ ہیں بہت سارے لوگ. اب یہ دونوں کشتیاں پانی میں جاتی ہیں اور جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ پانی میں جاتا ہے کیا بولتے ہیں؟ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا، اللہ کے نام سے اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا ہے، اللہ ہی کے نام سے اس کا ٹھہرنا ہے. یہ دیکھیے یہ کشتی ہے، یہ بھی پانی میں گئی ہے. اور ٹائٹینک کو جب سمندر میں اتارا جاتا ہے تو اس کے بنانے والے یہ بولتے ہیں تقدیر بھی اس کشتی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کشتی کو بچا لیا. اس کے اندر جتنے لوگ تھے بچ گئے، اور ٹائٹینک میں جتنے لوگ تھے کشتی سمیت سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، ڈبو دیے گئے. دیکھیے اب وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجرہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. اللہ اکبر. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چل رہی ہے. موجیں کیسی ہیں؟ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، موجیں ہیں جیسے پہاڑ، کشتی اسی میں ہچکولی کھاتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے. سامنے بیٹا نظر آیا. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سامنے بیٹا ڈوبتا ہوا نظر آیا. کہا کہ میرے بچے کافروں کے ساتھ مت رہے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. جی یا بنی ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ جا. کہنے لگا نہیں آؤں گا. قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء، یہ جو جودی پہاڑ دکھ رہا ہے میں یہاں پہنچ جاؤں گا، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح نے کہا بیٹا یہ پانی نہیں ہے، پانی ہوتا تو بچ سکتا تھا، یہ پہاڑ بچا لیتا. یہ پانی نہیں، اللہ کا عذاب ہے. یہ پہاڑ بھی تجھے آج بچا نہیں سکتا. اللہ کے عذاب سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. یہ پہاڑ کیا بچائے گا؟ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج وہی بچے گا جس پر اللہ کا رحم ہو، اور اللہ کا رحم اسی کے اوپر ہوگا جو اس کشتی میں سوار ہے. میرے بچے ڈوب جائے گا، آ جا. نہیں مانا. ابھی بات چیت ہو ہی رہی تھی. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، بات چیت ہو ہی رہی تھی، ایک موج آئی چلا گیا اندر، پھر ابھرا ہی نہیں، ہو سامنے نظر ہی نہیں آیا، ڈوب گیا. اللہ. حضرت نوح علیہ السلام تڑپ اٹھے. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي
وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. میرے رب، میرا بیٹا، باپ کا دل تڑپ اٹھا، میرا بیٹا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا یا نوح انہ لیس من اہلک. تو کہہ رہا ہے تیرا اہل ہے، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. جی جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، تو میرا نبی ہے نا. جی اس میں ایک نقطہ ایک مفسر نے بتایا ہے کہ مومن بعید ہو تو قریب ہے اور کافر قریب ہو تو بعید ہے. جی مومن دور ہو تو قریب ہے اور کافر قریب ہو تو بھی دور ہے. دیکھیں یہاں بیٹا دور ہو گیا، خاندان نبوت سے اس کا نام کاٹ دیا گیا. تو اصل چیز نسب نہیں ہے، اصل چیز اتباع حق ہے. یہ ہے ہم فلاں خاندان کے، ہم سید ہیں. کائے کا سید ہے بھائی؟ اگر اتباع حق نہیں کرتا تو تیرا نام تو ویسے بھی خاندان سیدیہ سے کاٹ دیا گیا ہے، خاندان رسول سے نکال دیا گیا ہے. تو جیسے اس بچے کو نکال دیا گیا، کہا گیا تیرے اہل میں. بیٹا جو ہوتا ہے باپ کے اہل میں سے ہوتا ہے. اللہ فرما رہا ہے انہ لیس من اہلک، تیرے اہل میں سے نہیں ہے. جی اور نقطہ یہ ملا کہ نبی جب اپنے نافرمان بیٹے کو نہیں بچا سکتا تو کوئی پیر کسی مشرک کو کیسے بچا سکتا ہے؟ جی ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، کہتا فلاں کا دامن پکڑ لیں گے اور نجات مل جائے گی. ارے کائے کا دامن؟ ارے پہلے وہ جس کا دامن پکڑنے والے ہو وہ تو اپنے آپ کو بچا لے. وہ خود ماری سے خطر میں ہے، پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہاں دیکھیے ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا اور ڈانٹ پڑی اوپر سے فلا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. یہ اس نبی کو کہا جا رہا ہے جس نے 950 سال دین کی خدمت کی ہے. جی ڈانٹا جا رہا ہے فلا تسأل ما لیس لک بہ علم، ایسی چیز کے بارے میں سوال مت کر جس کا تجھے علم نہیں ہے. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے نہ ہو جا. یہ ڈانٹ پڑ رہی ہے نبی کو صرف اتنا کہہ دینے پر. میرے رب میرا بچہ، اللہ ڈانٹ پڑی. جو میرا نہیں ہو تیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اس کے بعد وہی آیت ہے میریکل آف دا میریکلس. چلیے اس پر بحث کرتے ہیں اس آیت کریمہ پر. سائنس آف ورڈس دیکھیے. وقیلا کہا گیا، اللہ نے کہا ایسا نہیں کہا گیا، قیلا کہا گیا. قیلا گویا زمین کو حکم دیا جا رہا ہے تو ویسے ہی معلوم ہو گیا زمین کو حکم دینے والا کون. یہ کہنے کی ضرورت نہیں رب نے حکم دیا. قیلا کہہ دیا گیا. کون کہنے والا؟ اللہ کہنے والا. تو پہلی بلاغت تو یہی ہے. یہ نہیں کہا کہ زمین کے رب نے کہا، ہاں کہا گیا. کہنے والا کون معلوم ہے سب کو. سوچو کون ہے؟ وہی ہے جس نے زمین بنائی ہے. وقیلا. اس کے بعد کہا یا ارضو، جبکہ کیا کہنا چاہیے تھا؟ یا ایتھا الارض. جیسے وہاں ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہا لگتا ہے یہ ہائے تنبیہ ہے. کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اے سن. یہاں ایتھا کو نکال دیا گیا، ڈائریکٹ یا ارضو کہا گیا. پتہ چلا کہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے فرما بردار ہیں، انہیں متنبہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو الرٹ ہیں ہی. اللہ کا حکم ہو فوراً اس کی تعمیل کی جائے. انسان نہیں ہو اختیار دیا گیا ہو، لا لا لا، انہیں تنبیہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو کان لگائے ہوئے ہیں، تیار بیٹھے ہیں کہ اللہ کا حکم ہو فوراً حکم کی تعمیل کی جائے. لہذا ایتھا کی فصل نہیں لائے گی اس لیے کہ ہائے تنبیہ ہوتی ہے. اللہ یعنی زمین الرٹ ہے. رب تعالیٰ حکم فرمائے تو فوراً حکم کی تعمیل کروں. یہ زمین ہے. اور یا کہہ کر کے کس کو خطاب کیا جاتا ہے؟ جو آپ کی بات کو سن رہا ہو، سمجھ رہا ہو، عاقل. اس کا مطلب زمین کو بھی عقل ہے، زمین کے بھی کان ہیں. یا ارض ہے زمین، کان لگا لیا زمین نے. اس کا مطلب زمین سن رہی ہے اور زمین سننے کے بعد اس پر عمل بھی کر سکتی ہے اور زمین سمجھ بھی رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. اللہ اکبر. زمین سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے اور زمین اس بات پر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ اللہ کے حکم پر عمل کر سکے. یا ارض یہ خطاب عاقل سے ہوتا ہے. گویا کس کے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، کان ہے اور تطبیق کی، اپلائی کی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی صلاحیت موجود ہے. کہا جا رہا ہے ابلائی. ابلائی کا مطلب ہے نگل لینا، ٹو گوبل اپ، نگل لینا کسی چیز کو.
حلق سے نیچے اتار لینا. اللہ اکبر. پانی کو حلق کے نیچے اتار لینا. یہ نہیں کہا تعبیر کیا ہے, جواب نہیں. جیسے کسی چیز کو حلق کے نیچے اتار لینا, گویا کہ زمین کے حلق ہے جی, پی لے. یہ نا, یہ پانی بھرا ہوا ہے, پورا پورا پانی بھرا ہوا ہے, اس کو پی لے. گلے کے نیچے اتار لے جی. پانی پینے کے لیے کہا گیا. ابلئی ماء کی, اپنا پانی پی لے. یہ نہیں کہا گیا نکل جا. اگر پانی کی قید نہ لگائی جاتی تو پہاڑوں تک کو نکل جاتی, جتنی چیزیں زمین کے اوپر ہیں سب کو نکل جاتی تھی. وہ حکم دیا گیا ابلئی ماءک, تیرے اوپر جو پانی ہے نا اسی پانی کو خالی نکل لے. نہیں تو کہا جاتا نکل لے تو ساری چیزوں کو نکل جاتی تھی. وہ ماءک کی قید لگائی گئی. کیا بلاغت ہے اللہ. اور نگلتا کون ہے؟ جو کھاتا ہو زمین کو. یہ کہا گیا جیسے انسان کسی چیز کو کھاتا ہے اور نگلتا ہے, ایسے ہی یہ بھی ہے, کھاتی ہے اور نگل جاتی ہے پیٹ کے نیچے. اس کا بھی پیٹ ہے, اس کا بھی حلق ہے, اس کا بھی منہ. کیا جواب نہیں ہے, بلاغت کا جواب نہیں ہے. وقیل یا ارض ابلعی ماءک, یہ تو زمین کو حکم دیا گیا ہے, اب آسمان سے بولا جا رہا ہے. اللہ اکبر. ہماری نگاہیں نہیں پہنچ پاتی ہیں وہاں تک, آسمان کو حکم ہو رہا ہے. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي اے امسکی عن المطر, بارش روک دے, بارش روک دے. پانی مسلسل برس رہا ہے نا, پانی مسلسل برس رہا ہے, رک جا. رک جانے کے لیے کوئی اور لفظ بھی استعمال کیا جا سکتا تھا. یہاں اقلعی کیوں کہا گیا؟ کہتے ہیں رفع الملاح قلاء المرکبی, ملاح نے کشتی کا بادبان اٹھا دیا. چونکہ یہاں بات چل رہی کشتی کی, لہذا آسمان کو جو حکم دیا جا رہا ہے اقلعی کہہ کر کے, وہ قلاء کا تعلق کشتی سے. جواب نہیں. اللہ اکبر. کوئی ایسا بھی بولتا ہے کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان. میں تو عربی کا طالب علم ہوں, وجدان مہک اٹھتا ہے. کائنات میں ایسا کلام نہیں تو کیا بات. یہ کہا جا سکتا تھا اس کو بھی بارش بند کر دے. بند کرنے کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں, لیکن یہاں اقلعی لایا گیا اس لیے کہ قلاء کہتے بادبان کو جس کا تعلق کشتی سے ہے. اتنی رعایت ہوتی ہے لفظوں کی. وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي, اور اے آسمان رک جا, بارش روک دے. وَغِيظَ الْمَاءُ, اب اللہ فرما رہا ہے کہ پانی نیچے اتر گیا جی, نیچے. آسمان نے بارش برسانا بند کر دیا, زمین تمام پانی کو اپنے پیٹ کے اندر لے گئی, نگل لیا اس نے. وَقُضِيَ الْأَمْرُ, قُضِيَ الْأَمْرُ, معاملہ فنش کر دیا گیا. معاملہ فنش کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ ایک جملے میں بتا دیا گیا کہ نجات پانے والوں کو نجات دے دی گئی, ہلاک ہونے والوں کو ہلاک کر دیا گیا. قضی الامر, معاملہ فنش کر دیا گیا. کیا جواب نہیں ہے جملے کا, جواب نہیں. وہ قضی الامر, معاملہ فیصل کر دیا گیا, معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا. نجات پانے والوں کو نجات دے دی گئی اور ہلاک ہونے والوں کو ہلاک کر دیا گیا. قضی الامر, معاملہ فیصل کر دیا گیا جی, عدالت سے فیصلہ ہو گیا کس کو نجات دینا ہے اور کس کو ہلاک کر دینا ہے. وہ قضی الامر. اچھا. واستوت علی الجودی, اچھا, جودی پہاڑ کے اوپر کشتی مستوی ہو گئی. جیسے یہ پہاڑ ہے, یہ جی یہ پہاڑ ہے. اب مستوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر آ کر ٹھہر گئی, ایسے ایسے ٹھہر گئی. غور کریں آپ کہ یہ جو واستوت علی الجودی ہے اس کا تعلق پہلے ٹکڑے سے, اے زمین پانی نگل لے اور اے آسمان بارش روک دے. اب جب زمین پانی کو نگلے گی نہیں اور آسمان بارش برسانا بند نہیں کرے گا تو کشتی تو پانی میں تیرتی رہے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پہاڑ کے اوپر آ کر کے کھڑی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے جملوں کا نتیجہ ہے. واستوت علی الجودی, سمجھ میں آیا؟ پانی پر چلتی رہتی نا, پانی جب دب گیا بیٹھ گیا تب کشتی پہاڑ کے اوپر آ کر رک گئی.
مستوی ہو گئی. گویا کہ پہلے جملوں کا نتیجہ ہے یہ واستوت علی الجودی. جی. اور اس کے بعد اگلا ٹکڑا وقیل بودا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ تباہی ہو، لعنت ہو ظالم قوم کے لیے. اس کا تعلق یہ قضی الامر سے ہے، تاکہ کوئی یہ سوچنے والا نہ سوچے کہ جو ہلاک کیا گیا یہ اس کے مستحق نہیں تھے. اللہ نے فرمایا ظالم تھے، ڈیزرو کرتے تھے یہ کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے. اللہ اکبر، یہ ڈیزرو کرتے تھے. وقیل بعدا للقوم الظالمین، ان کی حرکت بتائی گئی، چونکہ یہ ظالم تھے اس وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. جی. کیا ابھی تو تھوڑا سا میں نے بیان کیا، پتہ نہیں اور کیا کیا ہے اس میں، پتہ نہیں کیا کیا ہے. بلاغت دیکھ رہے ہیں. وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین. ہر ٹکڑا عجیب و غریب ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ عذاب کی ابتدا کیسے ہوگی، کیسے معلوم ہوگا کہ اب پانی ہم برسانے والے ہیں یا پانی کا عذاب نازل کرنے والے ہیں. کوئی علامت بتایا گیا. علامت یہ ہے حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آیا تو وفارت تنور، تو تنور ابل پڑا. اللہ فرما رہا ہے ہم عذاب ایسی جگہ سے بھی بھیج سکتے ہیں جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تنور سے پانی ابل پڑتا ہے کیا؟ تنور سے پانی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. ہوتا کھانا پکایا جاتا ہے، روٹی پکتی ہے وہاں سے. اور یہ بھی نکتہ ملا، جس رزق کو تم نے خدا بنا رکھا ہے اسی کو ہم تمہارے لیے عذاب بنا دیتے. تنور، روٹی پکتی ہے، تمہارا پیٹ بھرتا ہے، ٹھیک ہے، پیٹ بھرتا ہے، تم شرارت کرو گے تو اسی تنور کو تمہارے لیے عذاب بنا دیں گے ہم. تمہاری اوقات کیا ہے؟ اللہ، ایسا کلام ہے یہ، کیسا کلام ہے یہ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور. کیا بات ہے. قدم قدم پر ہمارے لیے قوانین بتائے گئے ہیں، جینے کا طریقہ بتایا گیا ہے، زندگی گزارنے کے راستے بتائے گئے. آخر میں نبی سے خطاب کیا جا رہا ہے. آپ کہیں کالج میں تو گئے نہیں، آپ کہیں اسکول میں پڑھنے کے لیے تو گئے نہیں ہیں. یہ پورا قصہ آپ کیسے بیان کر رہے ہیں؟ آپ نوح کے زمانے میں تھوڑی تھے. نوح کا یہ پورا قصہ جو اس تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ امی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ الذی لا یقرأ ولا یکتب، جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے. اللہ فرما رہا ہے تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے خبر ہے. نوحیہ الیک، ہم آپ کے پاس ان خبروں کی وحی کر رہے ہیں. جی اس طرح آپ کو معلوم ہو رہا ہے یہ غیب کی خبریں ہیں. وہ غیب کی خبریں ہم آپ تک بھیج رہے ہیں، ورنہ آپ تو کہیں کسی کالج میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے، آپ کہیں کسی فارغ تھوڑی ہیں. تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں. رسول کی تعلیم میں ہماری تعلیم میں کتنا فرق ہے. جی ہم تو جاتے ہیں کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں، اسی اسکول میں داخلہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں. یہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے پڑھتا ہے. نبی جو ہوتا ہے اس کی پڑھائی ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. جی 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 اللہ کی طرف سے. لہذا اس کی ایک ایک بات سچی ہوتی ہے، اس لیے کہ صرف زبان اس کی ہوتی ہے، چیزیں باتیں سب اللہ کی ہوتی، زبان صرف اس کی ہوتی. جی تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ سب غیب کی خبروں میں سے ایک خبر ہے. وہ بھی ساری غیب کی خبریں نہیں ہیں، ایک خبر دی جا رہی ہے آپ کو نوح کے بارے میں. آپ تو امی، آپ کو کیا معلوم؟ ہم بتاتے ہیں آپ کو، اور وہی کرتے ہیں ہم آپ کی طرف، جبرائیل کے ذریعے وہی کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے آ کر کے آپ کو. جی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے بارے میں فرمایا گیا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. قوم عاد نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُولَهُ، اور اپنے رسولوں کا انکار کیا. رسولوں کا پلیورل لانے کی کیا ضرورت تھی؟
اپنے رسول کا انکار کیا نا. ان کا رسول کون تھا؟ ہود. یہ کہہ رہے ہیں رسول کا نہیں، اپنے رسولوں کا انکار کیا، جبکہ رسول ایک ہی بھیجا گیا تھا. جواب ملا کہ اگر کوئی ایک رسول کا انکار کر دے تو ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے. جی جی، اسی وجہ سے ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے. بس ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار کے مرادف ہے. جی اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جو آخر میں کہا گیا توکل، یہ دونوں وہی کہہ رہے ہیں. یہ آیا نبی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے ایک. اور یہ ہود ہیں، یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد حضرت صالح ہیں، ان کی قوم ہے، اور یہ بھی توحید سے اپنی دعوت کو شروع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عجیب و غریب نبی ہے کہ اس سے مطالبہ کیا گیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے، پہاڑ سے اونٹنی نکال دی گئی، لیکن شرط یہ لگائی گئی اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، نتیجتاً اللہ کا عذاب آیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. جی آگے ایک بڑا پیارا قصہ آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے آ رہے ہیں فرشتے، سب انسانی لباس میں ہیں، انسانی شکل میں ہیں. یہ جس شکل میں آنا چاہیں آ سکتے، نور ہے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. نکتہ یہ ملا کہ کوئی کسی گھر جائے تو سب سے پہلے سلام کرے. جی جی، قَالَ سَلَامٌ، سلام سننے والا گھر والا جواب دے. سلام پہلے کون کرے گا؟ آنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 اوصاف بیان کیے گئے فوراً ہی. فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. 3 وصف بتائے گئے. ایک تو یہ جیسے مہمانوں کو انہوں نے بٹھایا، کچھ پوچھا نہیں، کھائیں گے، فوراً گھر میں چلے گئے کھانا تیار کرنے. پتہ یہ چلا کہ مہمانوں کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے. پتہ نہیں بیچارے کہاں سے آئے ہیں، کس قدر بھوک لگی ہوئی ہے ان کو. تو فما لبث، ٹھہرے نہیں، فوراً گھر میں گئے اور کہا کہ کھانا تیار کرو. تو ایک تو یہ مہمان نوازی میں آدمی کو جلدی کرنی چاہیے ایک. اچھا، ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لائے. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ مہمان کو اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے، اور سب سے بہترین کھینچ گوشت کی کھینچ ہے. پورا بھنا ہوا بچڑا لے کر چلے آئے. جی، ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے. سید الطعام اللحم، تمام کھانوں کا سردار گوشت، یہ لے کر کے آئے. ان جاء بعجل حنیذ. تو ایک تو مہمانوں کو کھلانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، اور اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے. کھانے میں تکلف کرے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شعب الایمان میں ہے، بحقی میں، کہ کھانے میں آدمی تکلف نہ کرے، جس کے پاس قدرت نہ ہو، اور جس کے پاس قدرت ہو اچھے سے اچھا کھلا سکتا ہے. یہ معلوم ہوا ہے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اچھے سے اچھا کھلائے. اچھا، کھانا رکھ دیا گیا. اب یہ نوری مخلوق ہے، یہ کھانا کہاں کھاتی ہے؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. اچھا، یہ سارا ماجرا جو ہے، ان کی بیوی سارا کھڑی ہو کر کے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھ رہی ہیں کہ کھانا تو میں نے بنایا اتنا بہترین، وہ مہمان لوگ کھا ہی نہیں رہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے ان کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، لگتا ہے کہ دشمن ہمارا نمک نہیں کھانا چاہ رہے. جی، فوراً جب دیکھا کہ یہ ڈر گئے ہیں، قالوا لا تخف، مہمانوں نے کہا ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، اور تمہارے بھتیجے لوط کی بستی کو الٹنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ، اب ان کا ڈر ختم ہوا. تو جب دیکھا کہ میرا جو بڈھا ہے وہ پہلے تو ڈر گیا، لیکن جب بتایا گیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں تو خوش ہو گیا، تو ہنس پڑی ہیں، کھڑی تھیں. وامرأتہ قائمۃ فضحکت. ایک مفسر لکھتا ہے ضحکۃ بعضہن تستحق البشارہ، بعض عورتوں کا ہنسنا یہ بشارت کا مستحق ہوتا ہے. جیسے یہ ہنسیں، فبشرناہا بإسحاق، بوڑھی ہو گئی تھی، بچے نہیں تھے، اور بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دے دی گئی. جی،
ہم نے ان کو بشارت دی. کن کو؟ ابراہیم کو نہیں, بیوی کو ان کے. ہاں فبشرناها باسحاق, کہ تم سے اسحاق پیدا ہوں گے. ومن وراء اسحاق یعقوب, اور پوتے کی بھی بشارت بھی لے لو, اسحاق سے یعقوب پیدا ہوں گے, اور اسی سے یہ بنی اسرائیل ہیں. جی اسرائیلی انہی سے, جی انہی کی اولاد جو آج دنیا کے لیے درد سر بنے ہوئے, انہی کی اولاد ہے یعقوب کی. یہ پوتے ہیں جی, پوتے کی خبر دے دی گئی. تو عورتوں کو ہمیشہ ہنستے رہنا چاہیے. جی جی, تو ہنسی تو بشارت دے دی گئی. لہذا عورتوں کو گھر میں ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے, یہ کسی بھی برکت کا سبب بن سکتی ہے. بعض عورتیں انتہائی منحوس ہوتی ہیں کہ, حالانکہ نحوست اسلام میں نہیں ہے, منحوس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے پوری تنخواہ دے دو, ہر طریقے کی سکھ سویدھا مہیا کر دو, منہ پھولا ہی رہے گا. یہ جو منہ پھولا رہتا ہے اس سے برکتیں چلی جاتی ہیں. دیکھیے ایک بوڑھی عورت ہے, ہنس پڑی, تو ہنسنے کی وجہ سے انہیں بشارت دے دی گئی بیٹے کی, ایسی چیز جس کا آدمی اس عمر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو عورتوں کو ہنستے رہنا چاہیے, منہ نہیں بناتے رہنا چاہیے. جی خوش رہنا چاہیے, ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. وامرأتہ قائمۃ فضحکت, ہنسی تو فبشرنا. بھائی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دیتے, ان کی بیوی کو خوشخبری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نقطہ یہ بتایا گیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس بیوی سے بچہ پیدا ہونے والا ہے. ان کی ایک بیوی ہاجرہ بھی تھی نا, تو ان کو خوشخبری دی گئی, بات تمہاری ہو رہی ہے, تم سے بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس وجہ سے ڈائریکٹ فرشتوں نے ان کو خوشخبری. کیا کلام ہے بھائی, زمین کمال کا کلام ہے بھائی. وہ کہہ رہی ہیں اس عمر میں بچہ, انا عجوز وہذا بالی شیخہ, میرے جو شوہر ہیں بہت بوڑھے ہیں اور میں تو بڑھیا ہوں. ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بہت عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ, اللہ کے حکم پر آپ کو تعجب ہوتا ہے. رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کے حکم کے اوپر آپ کو توجہ, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, وہ جو چاہے, اس پر تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. بہت ساری عبرتیں ہیں اس میں, بہت عجیب و غریب چیزیں سب ہیں. اللہ. اس کے بعد ایک نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں سعید کا لفظ, خوش نصیب کا لفظ صرف ایک ہی جگہ آیا ہے, اور خوش نصیب لفظ کے ساتھ جنت جڑی ہوئی ہے. جی ایک ہی جگہ ہے, اور اس کے ساتھ جنت جڑی ہوئی ہے. آیت دیکھیں, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ, جو بہرحال وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں وہ جنت میں ہوں گے. دیکھیں سعید کا لفظ, خوش نصیب کا لفظ ایک ہی دفعہ آیا ہے, اور اس کے ساتھ جنت کا لفظ جڑا ہوا ہے. جی اس کا مطلب سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جسے جنت مل جائے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ, جو لوگ خوش نصیب ہیں ان کے لیے جنت ہے. ایک آیت کریمہ بڑی عجیب سی ہے, اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے اسی آیت کو پڑھ کر کے, اور جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا احساس اتنا ہوا آپ کو, آپ نے فرمایا مجھے ہود, سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا بنا دیا ہے, بوڑھا کر دیا ہے. کون سی بات ہے اس کے اندر؟ یہ بتایا گیا فاستقم کما امرت, جیسا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی آپ چلیں اور اس پر قائم رہیں. مستقیم جو ہوتا ہے نا, مستقیم, اگر ایک بال کے برابر بھی آپ ٹیڑھے ہوں گے تو مستقیم نہیں رہیں گے آپ. اللہ اکبر, حکم دیا جا رہا ہے ایک بال کے برابر بھی آپ کو منحرف نہیں ہونا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ. فاستقم کما امرت, جیسے حکم دیا گیا ہے آپ اسی پر سیدھے رہیے, ایک بال کے برابر بھی آپ ٹیڑھے مت ہوئیے. یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. زندگی بھر آپ کو بال برابر ٹیڑھا نہیں ہونا ہے, صراط مستقیم سے. بہت بڑی ذمہ داری ہے. جی ایک تو یہ ہے ومن تاب معک, اور جو لوگ ایمان لائے اور شرک سے توبہ کے اور آپ کے ساتھ ہیں. اللہ, صحابہ, یہ صحابہ کرام کی فضیلت ہے.
دکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، سکھ میں آپ کے ساتھ ہیں، لڑائی میں آپ کے ساتھ ہیں، ہر جگہ آپ کے ساتھ ہی ہیں. یہ معیت ہے، یہ صحابہ کرام ہیں. اللہ اکبر. تو ایک آ گیا، ایک تو آپ جیسا حکم دیا گیا ہے ویسا ہی آپ مستقیم رہیے، اور دوسرے یہ تو ہے پازیٹیو. نگیٹو دو احکام ہیں. لا تطغوا، آپ غلو مت کریں. اس لیے کہ طغیان کہاں آتا ہے؟ طغیان کا مطلب ہوتا ہے یہ پانی جہاں رہتا ہے کہیں تو لکھا رہتا ہے یہ ڈینجر پوائنٹ ہے اس کا. پانی اگر اس کے نیچے رہتا ہے تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی ڈینجر پوائنٹ سے نیچے ہی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر ہو جائے تو کہتے ہیں یہ ڈینجر پوائنٹ کے اوپر آ گیا، پوائنٹ لگا دیتے ہیں. جی تو طغیان کا مطلب یہ ہوتا ہے ڈینجر پوائنٹ سے اوپر آ جانا. وہی مطلب ہے کہ راستہ سیدھا ہے، آپ طغیان میں نہ آئیں، یعنی ذرہ برابر آپ منحرف مت ہوئیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ جہاں استقامت کی بات کہی گئی وہاں خطاب نبی سے ہے، اور جہاں طغیان کی بات آئی وہاں خطاب امت سے ہے. اس کا مطلب طغیان نبی سے نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں. جی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف آپ جھک بھی مت جاؤ، کافروں کی طرف، ظالموں کی طرف. تو لوگ گود میں بیٹھ جا رہے ہیں، پوری دنیا گود میں بیٹھی ہوئی ہے، امریکہ کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی گود میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ ظلم ہو رہا ہے لیکن اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو آپ جس طرح حکم دیا گیا ہے آپ قائم رہیے ایک، اور دوسرے آپ منحرف مت ہوئیے بالکل بھی. یعنی خطاب صحابہ سے. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کی طرف آپ مائل بھی نہ ہوئیے. اگر یہ تین کام آپ نے کر لیا تو یہ ہو گیا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جہنم میں آپ کو جانا ہے. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، وہاں کوئی تمہارا مددگار نہیں ہوگا. یہ دیکھیے یعنی استقامت کے راستے سے ہٹنا نہیں ہے ایک، اور دوسرے سرکشی نہیں کرنی ہے دو، اور تیسرے ظالموں کی گود میں جا کر نہیں بیٹھنا، ظالموں کی طرف میلان نہیں ہونا. اگر یہ تینوں چیزیں ہیں تو دو احکام دیے گئے ان کو کہ آگ تمہیں چھو لے گی اور اللہ کی مدد تم سے دور ہو جائے گی. ایک نقطہ اور بتایا جا رہا ہے کہ نیک ہونا یہ اصل نہیں ہے. جی اگر کسی معاشرے میں نیک لوگ رہتے ہیں لیکن کوئی اصلاح کرنے والا نہ رہے تو اس بستی کو تباہ کرنے سے کوئی بچا نہیں سکتا، تباہ نہیں سکتا. کیا بتا؟ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک اس کے اندر اصلاح کرنے والے لوگ موجود ہوں. جی یہ نہیں کہا صالحین موجود ہوں، لا، مصلحین موجود ہونے نہیں ہے، یعنی اصلاح کرنے والے لوگ موجود رہیں. کہیں کوئی غلطی کر رہا ہے غلطی پر ٹوکیں، تم سے غلطی ہو رہی ہے. اگر کسی معاشرے کے اندر مصلح نہ رہ جائیں، غلطی پر ٹوکنے والے نہ رہ جائیں تو پھر اس بستی کو پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. لہذا مصلحین کا رہنا، حق بات کہنے والے موجود رہنا ان کا وہ ضروری ہو جاتا ہے. جی اس کے بعد سورہ یوسف شروع ہوتی ہے. تو سورہ یوسف یہ بہت عجیب و غریب سورہ ہے. شروع کریں گے تو کافی وقت گزر جائے گا. انشاءاللہ کل سے ہم اس سورہ کریمہ کے اوپر بھی گفتگو کریں گے، اور 13ویں پارے کے اندر جو دیگر صورتیں ہیں ان کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. یہ تھا 12ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.